اب دوسرا سوال کہ رحمت اور فضل سے کیا مراد ہے؟ رحمت اور فضل سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن پاک اٹھائیں، آپ سورۃ انبیاء میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف اس زمین کے لیے نہیں ہے، جتنے بھی عالم ہیں نا تمام عالموں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ ثابت ہو گیا قرآن پاک سے کہ رحمت سے مراد حضور کی ذات ہے۔ اور دوسرا قرآن پاک میں رب نے فرمایا کہ اگر تم پر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ تو یہ دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اور مفسرین کرام لکھتے ہیں اس فضل اور رحمت سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو اب دوسرے سوال کا بھی جواب مل گیا کہ فضل اور رحمت سے مراد کس کی ذات ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ مسئلہ ہی ختم ہو گیا، رب نے فرما دیا فلیفرحوا۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، کل پر بھی بحث ہو گئی کہ محبوب نے رب نے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ کہ محبوب ان کو فرما دو اس فضل پر، اس نعمت پر یہ خوشیاں منائیں، جو انہیں فضل ملا ہے، نعمت ملی ہے، رحمت ملی ہے، اس پر خوشیاں منائیں۔ اب فلیفرحوا کیوں فرمایا رب نے؟ ہم اس فضل اور نعمت پر خوشیاں کیوں منائیں؟ یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو بھائی خوشیاں اس لیے منانی ہیں کہ اگر حضور اس دنیا میں نہ آتے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت بن کر ہم پر نہ آتے تو ہم تو پھر مسلمان نہ ہو سکتے۔ حضور نے کیونکہ ہمیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر روشنی ایمان کی روشنی میں لے کر آئے نا حضور۔ ہم تو ہمارے جو اس وقت لوگ تھے وہ تو کفر میں پڑے ہوئے تھے، اندھیروں میں تھے، گمراہی میں تھے، اور حضور علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ تو جب وہ اندھیروں سے لا کر روشنی میں لے آئے اور روشنی میں بٹھا دیا تو اب اس پر خوشی منانا تو بنتی ہے نا۔ اس لیے اور دیکھیے رب تعالیٰ نے یہاں کوئی حد نہیں لگائی، رب نے فرمایا فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ، مناؤ خوشیاں، کوئی حد نہیں مقرر کی کہ بس اتنی خوشیاں منانی ہیں۔ تو شریعت میں رہتے ہوئے آپ بڑھ چڑھ کر جتنی بھی خوشی منا سکتے ہیں وہ اتنی کم ہوتی ہے۔ تو میرے حضور کے میلاد پر، ولادت پر جتنی بڑھ کر خوشی منائیں گے وہ کم ہی ہوگی، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔